السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے یورپ اور امریکہ میں مورگیج پر گھر لینا، اور اس پر ایک خاتون نے احمدیہ خلیفہ صاحب سے جو سوال کیا، یہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پہلے ہم یورپ اور امریکہ میں مورگیج پر گھر لینا اس پر بات کریں گے، بعد میں ہم اس بارے میں احمدیہ خلیفہ صاحب نے کیا فرمایا اس کا ذکر کریں گے۔ یورپ اور امریکہ میں گھر مورگیج پر لینا ایک عام طریقہ ہے۔ اس میں خریدار بینک یا کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیتا ہے جو گھر کی قیمت کا ایک بڑا حصہ ادا کرتا ہے، اور خریدار اس قرض کو قسطوں میں واپس کرتا ہے۔ مورگیج کیا ہے؟ مورگیج ایک قرض ہوتا ہے جو گھر خریدنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور خریدا گیا گھر اس قرض کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگر قسطیں وقت پر ادا نہ کی جائیں تو بینک گھر ضبط کر سکتا ہے۔ عموماً 10% سے 20% تک گھر کی قیمت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ممالک میں اسکیمز کے تحت کم کہ ڈاؤن پیمنٹ پر بھی مورگیج مل جاتی ہے۔ خاص طور پر پہلی بار گھر خریدنے والوں کے لیے فکسڈ ریٹ سود کی شرح پوری مدت کے لیے ایک جیسی رہتی ہے۔ ویریبل شرح وقت کے ساتھ مارکیٹ کے مطابق بدلتی ہے۔ عام طور پر 15 سال سے 30 سال تک کی مدت کی جتنی لمبی ہو، ماہانہ ادائیگی کم لیکن مجموعی سود زیادہ ہوتا ہے۔ اچھی کریڈٹ ہسٹری یعنی کہ کریڈٹ سکور، مستحکم آمدنی کا ثبوت، قرض کی واپسی کی صلاحیت۔ امریکہ میں مورگیج سسٹم زیادہ پرانا اور فلیکسیبل ہے۔ مختلف قسم کے پروگرامز دستیاب ہیں جیسے FHA، VA لونز۔ یورپ میں ہر ملک کا الگ نظام ہے۔ مثلاً برطانیہ میں انٹرسٹ اونلی اور ری پیمنٹ دونوں اقسام دستیاب ہیں۔ جرمنی میں طویل مدتی فکسڈ ریٹ عام ہے۔ فرانس میں زیادہ سخت تقاضے ہوتے ہیں لیکن ریٹ عموماً کم ہوتے ہیں۔ مورگیج پر گھر لینے کے متعلق ایک خاتون نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے دریافت کیا کہ سود لینا اور دینا حرام ہے۔ مغربی دنیا میں جب کوئی اپنا مکان خریدنا چاہتا ہے تو اسے اس پر بھی سود دینا پڑتا ہے، تو کیا ایک مسلمان ان ممالک میں اپنا گھر نہیں خرید سکتا؟ اس پر جماعت احمدیہ کے خلیفہ صاحب حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، مغربی دنیا میں مورگیج کے ذریعے جو مکان خریدے جاتے ہیں ان میں عموماً بینک یا کسی مالیاتی ادارہ سے قرض حاصل کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ قرض واپس نہ ہو جائے ایسا مکان قرض دینے والے بینک یا اس مالیاتی ادارہ ہی کی ملکیت رہتا ہے، اور بینک یا مالیاتی ادارہ اپنے اس قرض پر کچھ زائد رقم بھی موصول کرتا ہے، جس کی وجہ وہ پیسے کی ڈیوولوشن بتاتے ہیں۔ چونکہ ان ممالک میں ہر انسان اپنے رہنے کے لیے بھی مکان آسانی سے نہیں خرید سکتا، اس لیے یا تو اسے ساری زندگی کرایہ کے مکان میں رہنا پڑتا ہے جس میں اسے زندگی بھر ادا کیے گئے کرایہ کے اس مکان میں رہنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کرائے کی اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے باوجود یہ مکان کبھی بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتا، یا پھر وہ ان مجبوری کے حالات میں مورگیج کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائش کے لیے ایک گھر خرید لیتا ہے جس پر اسے تقریباً اتنی ہی مورگیج کی قسط ادا کرنی پڑتی ہے جس قدر وہ مکان کا کرایہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن مورگیج میں اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان اقساط کی ادائیگی کے بعد یہ مکان اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ پس مورگیج کے ذریعے مکان خریدنا ایک مجبوری اور اضطرار کی کیفیت ہے جس سے صرف اپنی رہائش کے لیے ایک مکان کی خرید تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن مورگیج کے اس طریقہ کار کے ذریعے کاروبار کے طور پر مکان در مکان خریدتے چلے جانا کسی صورت بھی درست نہیں، اور جماعت اس امر کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرتی بلکہ اس سے منع کرتی ہے۔ اس کا حوالہ جات ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔
جو چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، لائک کر دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ان جزاک اللہ۔ ہیزوں میں تفاخر ہے، زرو والو حکومت پر، ہمیں شرف فضیلت ہے کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر، کہ مرتے ہیں خلافت پر۔ زہے قسمت ہمارے سر پہ سایہ ہے امامت کا، ہمیں اولاد ہے جن کا یقین پختہ خلافت پر۔ یہ اس کا فضل و احسان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ خاص الخاص رحمت ہے جو اس نے کی جماعت پر۔